جھوٹ ایک بری عادت ہے اور جھوٹی قسم اٹھانے والے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور تب تک دور رہتا ہے جب تک تم باوضو ہو۔ بے وقوف شخص کے دوست بننے سے گریز کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا بھی چاہے گا تو بھی قوی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے۔ اگر مخلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے؟ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں کی آمیزش ہے تو یہ اس کمائی کو حرام ہی کہا جائے گا، کیونکہ حرام کا غلبہ حلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عبادات میں خالص پن اور خشوع و خضوع کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ دو۔ 3 چیزوں کو اپنانے سے آپس کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ کھانے کی عادات میں بھی اعتدال پسند رہو، کیونکہ زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور روح ویران ہو جاتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں کامیابی کی چاہت رکھتے ہو تو محض امید رکھنے سے وہ معاملہ سر انجام نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پر کامل یقین اور معاملات پر عمل پیرا ہونے کا صحیح علم موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی ذات میں موجود کسی خرابی یا کمی سے آگاہ کرے، اسے برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر تم غصے میں ہو تو بھی تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مردان کی ہے۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ تم وہاں سے صرف بری عادات ہی سیکھو گے۔ جو شخص تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے، اس سے الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ اچھے دوستوں کو تلاش کرو، اور یقیناً اس دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے مشورہ کیا کرو۔ جو شخص تقوی کو اپنی طبیعت کا لازمی جزو بنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کنجوسی سے نفرت ہے اور سخاوت سے پیار ہے۔ اگر ایک کنجوس شخص بہت تقوی والا ہے تو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب سے دور ہے، جبکہ ایک سخی شخص دینی معاملات میں بھلے کسی حد تک کمزور ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عزیز ہے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانتداری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے
तो तौबा भी नहीं करना पड़ेगी। तौबा के वक्त की नदामत को बर्दाश्त करने से बेहतर है कि गुनाह का इरादा ही खत्म करो। गुनाह करने से बचना चाहिए, भले गुनाह निहायत मामूली ही क्यों न लगता हो। इसी तरह हर वक्त नेक अमाल करने की कोशिश में रहना चाहिए। और नेकी तो इस कदर आसान है कि किसी शख्स को मुस्कुरा कर मुखातिब कर लेना भी नेकी के जुमरे में आता है। इस दुनिया में रहते हुए लोगों के रुतबे की बराबरी करने की कोशिश हमें गरीब बना देती है, जबकि मामलात में मयाना रवि से बर्ताव करना हमें मालदार बना देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आने के बाद अगर तुम्हें एक नेक और फर्माबरदार अहलिया मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान को ऐसे नवाजते हैं। जो शख्स मामलात के इख्तिताम को नेक अंदाज में करने की अहलियत रखता हो वही दाना है और वही कामयाब है। अपनी तबीयत को संजीदा रखो। हर वक्त हंसते रहना रूह को मुर्दा कर देता है और इंसान अपनी मौत को याद रखना भूल जाता है। इस दुनिया में वक्त गुजारते हुए जहन्नुम को ना भूल जाओ, क्योंकि इस दुनिया की लज्जत तो वक्ती है, लेकिन जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के खिलाफ अमाल करेगा उसे जहन्नुम में हमेशा ही रहना होगा। और जहन्नुम एक होलनाक सजा है जिसमें इंसानी सोच से ज्यादा दर्दनाक अज़ाब है। अगर किसी शख्स के मामलात में खराबी देखो तो उसे बुरा भला कहने से गुरेज करो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी मुआशरती खराबियां पैदा होने का खदशा है। मुफलिसी का शिकार शख्स अपनी बात कहने से डरता है, इसलिए उसके साथ अच्छे इखलाक से पेश आओ ताकि वो अपना मौक़िफ़ खुलकर बता सके और तुम उसकी जरूरत को पूरा कर सको। अगर इस दुनिया के कयाम के दौरान अहले इल्म की बातें भी तुम्हें राह रास्त पर ना ला सकी तो फिर मौत की एक ऐसी नसीहत है जो तुम पर असरअंदाज होगी। अदलो इंसाफ के मामलात अगर दुरुस्त तरीके से चल रहे हों तो कोई जालिम सजा से नहीं बच सकता और कोई मजलूम अपनी दाद रसी करवाए बगैर नहीं रह सकता। जो शख्स किसी बुराई के बारे में ये आगाही ना रखता हो कि ये बुराई है तो वो यकीनन उस बुराई में मुब्तिला होगा। जितना इस दुनिया के मामलात में खुद को कम उलझाओगे उतनी आसानी से इस जिंदगी को बसर कर पाओगे। अक्लो तानिश का पैमाना इंसान की उम्र नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता और कर्म नवाजी है। वो जिस शख्स को चाहे अक्ले सलीम और जहानत से नवाज दे। हमें खुद को गुनाह के कामों और बदअखलाकी से बचाना चाहिए। शर्मिंदगी और पछतावे की 4 इकसाम होती हैं। एक दिन का पछतावा ये है कि आपके यहां कोई मेहमान आए और खाना खाए बगैर चला जाए। 1 साल का पछतावा ये है कि आपको अपनी ज़री जमीन में कुछ बोना था, लेकिन आप अपनी किसी मसरूफियत या सुस्ती की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। सारी उम्र का पछतावा ये है कि आपका मिजाज अपनी बीवी से ना मिलता हो। और हमेशा हमेशा का पछतावा ये है कि आपका रब आपसे खुश ना हो। जब कभी खुद को मुश्किलात में गिरा हुआ पाओ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद तलब करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन मददगार है। एक बाकिरदार और मुअज़्ज़ज़ इंसान की निशानी यह है कि अगर उसका मुकाबला अपने से कमजोर इंसान से हो तो ऐसे में खुद को दस्तबरदार कर ले। बेजा ख्वाहिशात की पैरवी करना तमा है, और जो इंसान तमा का शिकार हो उसे मुफलिस बनने से
کوئی نہیں روک سکتا۔ اس دنیا کے لوگوں سے کوئی امید وابستہ نہ کرنا اصل امیری ہے، جبکہ بدلہ نہ لینا صبر ہے۔ فضول خرچی میں یہ عنصر بھی شامل ہے کہ انسان اپنی من چاہی چیزوں کو کھانے لگے۔ جس شخص کے بارے میں نفرت انگیز جذبات رکھتے ہو، اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں انہیں دوست بناؤ، کیونکہ ایسے لوگ نرم دل ہوتے ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بوڑھے ہو جانے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حصول تب ہی فائدہ مند ہے جب اسے عملی زندگی میں استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو جواباً آپ کو بھی اس کے لیے نیکی کا معاملہ ہی کرنا ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی اس کے نیک عمل کو صحیح انداز میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کا سلوک روا رکھے اور جواب میں آپ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں تو یہ آپ کا اس شخص پر احسان ہوگا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت میں وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا تو جب آپ راحت کے دنوں سے گزر رہے ہوں گے تو یہ تعلق آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، اور غم کے دنوں میں اس تعلق کی وجہ سے آپ صبر کا دامن تھامے رہیں گے۔ اس دنیا میں کامیابی کا پیمانہ مالدار ہونا ہے، جبکہ آخرت میں کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے قیام کے دوران کس مقدار میں اچھے اعمال کر رکھے ہیں۔ اپنی زندگی کے مراحل میں اگر تمہارے پر جوانی ہے تو بڑھاپا آنے سے قبل اس کی قدر کرو، اسی طرح اگر تم بڑھاپے سے گزر رہے ہو تو موت سے قبل اس کی قدر کرو۔ منصف کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مقدمات کا فیصلہ بر وقت سنایا جائے، کیونکہ انصاف کے معاملات میں دیری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انصاف کا فائدہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔